اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبر کی مذمت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر کبر اور متکبر کی مذمت کی ہے۔ 9ویں پارے کے 8ویں رکوع آیت نمبر 146 میں ارشاد فرمایا، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے دور ہی رکھوں گا جو دنیا میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ 24ویں پارے کے 9ویں رکوع آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور جابر کے قلب پر مہر کر دیتا ہے۔ 13ویں پارے کے 15ویں رکوع آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، اور کفار فیصلہ چاہنے لگے اور جتنے سرکش اور ضدی تھے وہ سب بے مراد ہوئے۔ 14ویں پارے کے 9ویں رکوع آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 19ویں پارے کے پہلے رکوع آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد انسانیت سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ 24ویں پارے کے 11ویں رکوع آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کبر کی مذمت کثرت سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو امام مسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ وہ شخص دوزخ میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے جس کو امام مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کبریائی میری چادر اور عظمت میرا ازار ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے ایک میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور ذرا بھی پرواہ نہ کروں گا۔ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی میت پر ملے اور وہاں کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو تشریف لے گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے روتے رہے۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے یہ روایت کر رہے تھے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا کرتے تھے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا اسے اللہ تعالیٰ منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس حد تک بلند کرتا ہے کہ اس کا نام جبارین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے اور اسے بھی وہی عذاب ہوتا ہے جو انہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک دن سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے انس و جن اور چرند و پرند سے فرمایا، نکلو۔ ان کی آواز پر 2 لاکھ انسان 2 لاکھ جن چلے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اٹھائے گئے یہاں تک کہ آپ نے آسمانوں کے فرشتوں کی تسبیحات سنی۔ پھر نیچے اتارے گئے یہاں تک کہ ان کے پاؤں سمندر سے جا لگے، اور وہاں انہوں نے وہ آوازیں سنی کہ اگر ان کے دل میں ذرا بھی کبر ہوتا تو جس قدر بلندی انہیں ملی تھی اسی قدر پستی ملتی۔ ایک روایت میں ہے جس کو امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ میں سے ایک گردن نکلے گی جس کے 2 کان ہوں گے سنتے ہوئے، 2 آنکھیں ہوں گی دیکھتی ہوئی، اور ایک زبان ہوگی بولتی ہوئی۔ وہ یہ کہے گی، میں 3 آدمیوں پر مسلط کی گئی ہوں، جبار، عنید پر، مشرک پر
اور مصوروں پر۔ جنت میں نہ بخیل داخل ہوگا، نہ متکبر اور اپنے مملوکوں سے بدسلوکی کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اور دوزخ میں بحث ہوئی۔ دوزخ نے کہا مجھے متکبرین اور جبارین ملیں گے۔ جنت نے کہا پھر میرا کیا قصور ہے، مجھے ضعیف، ناتوان، عاجز اور بےکس لوگ حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت سے ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا۔ اور دوزخ سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا اور تم دونوں کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بدترین بندہ وہ ہے جو جبر و تعدی کرے اور جبار اعلیٰ کو بھول جائے۔ بدترین بندہ وہ ہے جو جبر کرے، اترائے اور کبیر المتعال کو فراموش کر دے۔ بدترین بندہ وہ ہے جو غفلت اور لہو و لعاب میں رہے اور خبر کی مٹی میں مل جانے کی حقیقت ذہن سے نکال دے۔ بدترین بندہ وہ ہے جو سرکشی اور بغض و عناد میں حد سے گزر جائے اور اسے ابتدا و انتہا یاد نہ رہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص کس قدر مغرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے بعد موت نہیں ہے؟ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں شرک اور کبر سے منع کرتا ہوں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ پلڑا جھک جائے۔ دوسری بات جس کا میں تم دونوں کو حکم دیتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہ کلمہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی سے ہر جاندار کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، امام بخاری اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا پھر وہ کبر سے بچا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر درست، خو، بد مزاج، متکبر، ذخیرہ اندوز اور نہ دینے والا دوزخی ہے، اور جنت والے ضعیف اور کم مایہ لوگ ہیں۔ اس حدیث کو امام بہقی، امام احمد نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں ہمارا زیادہ محبوب اور آخرت میں ہم سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق عمدہ ہوں گے، اور تم میں ہمارے نزدیک مبغوض اور ہم سے بعید تر وہ لوگ ہوں گے جو فضول گو، باچھیں پھاڑ کر باتیں کرنے والے اور متکبر ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، قیامت کے دن متکبرین کا حشر چونٹیوں کی صورت میں ہوگا، لوگوں کے پاؤں انہیں روندیں گے، انہیں ہر طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر جہنم کے قید خانے میں جس کو بولس کہتے ہیں لے جائیں گے اور ان پر وہ آگ مسلط ہوگی جو تمام لوگوں کی آگ ہے، اور انہیں دوزخیوں کا نچوڑ یعنی پیپ پینے کو ملے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے عمرو ابن شعیب ان ابی ان جدہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے دن جبار اور متکبر چونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہوں گے۔
محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بلال ابن ابی بردہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے تمہارے والد نے اپنے والد کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جسے حبحب کہتے ہیں، اللہ کو یہ منظور ہے کہ اس میں جباری کا قیام ہو، پس اے بلال تم اپنے آپ کو اس وادی کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جہنم میں ایک مکان ہے جس میں متکبرین کو ڈال دیا جائے گا اور اسے بند کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں کبریائی کی پھونک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امام ترمذی نسائی نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جو ان تین باتوں سے خالی ہو کر موت سے ہمکنار ہو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان احادیث اور آیات قرآنی سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے اور ان میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم میں کبر کتنا بھرا ہوا ہے اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر جس کی ابتدا ایک خطرہ ناپاک ہے اور انتہا ایک سڑی ہوئی لاش ہے، اور ان دونوں کے درمیان وہ پیٹ میں غلاظت لیے گھومتا ہے، پھر کس بات پر تکبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو اگر اس بارے میں غور و فکر کر لے تو اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے، اور جو اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے وہ اللہ پاک کو پہچان لے اور اللہ پاک کے احکام کی پابندی کرے اور ذرا بھی اپنے آپ میں غرور اور تکبر نہ رکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی کسی مسلمان کی اہانت نہ کرے، اس لیے کہ جو مسلمان تمہاری نظروں میں حقیر ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت دار ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو متکبر پر حرام ہے۔ احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصعب بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی چارپائی پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ تشریف لائے تو مصعب پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے، احنف ان کے پاؤں کے برابر میں بیٹھ گئے، اتفاق سے ان کے پاؤں دب گئے۔ حضرت احنف نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں، فرمایا ابن آدم پر تعجب ہوتا ہے، حالانکہ وہ پیشاب کی جگہ سے 2 مرتبہ نکلا ہے، یعنی ایک مرتبہ باپ کے پیشاب کی جگہ سے اور دوسری مرتبہ ماں کی پیشاب کی جگہ سے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں ابن آدم پر تعجب ہے کہ وہ دن میں 2-4 بار استنجا کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ دھوتا ہے اور جبار السماوات سے مقابلہ کرتا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے میں قرآن کریم کی اس آیت میں بول و براز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے باری تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور خاص کر ہم پر، ہمارے آل و اولاد پر رحم فرمائیے اور اس خبیث مرض تکبر سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔